پریز دی لارڈ جی مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو خدا کے عظیم نام میں بابرکت نام میں جو ہے سلام۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج یہ ممکن کیا کہ میں CRN ٹیلی ویژن پر آ کر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کر سکوں، اور خدا کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے بھائی ایونجلسٹ پرویز عالم کا بھی شکر گزار ہوں، ان کی CRN کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں آپ کے ساتھ آج اس نیٹ ورک کے ذریعے کلام کی خدمت کو کر سکوں اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میرے عزیزو، میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا چلوں۔ میرا نام پاسٹر سیمویل جلال ہے، اور میرا تعلق جو ہے میری FC کالج سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ میری رہائش FC کالج میں ہے، لیکن میری ساری خدمت جو ہے خدا نے مجھے گزشتہ 10 سال سے یہ موقع فراہم کیا کہ شیخو پورہ کے علاقہ کے اندر جوئیاں والا موڑ پہ اور دیگر ارد گرد کے علاقوں میں اور بھٹوں پر خدا کے کلام کی خدمت کو اور روحوں کی نجات اور آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے خدا کے ساتھ مل کر کام کر سکوں۔ یہ خدا کا فضل ہے، اور خدا کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہو جو ہمیں اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے۔ میں ساری بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، ساری خدمت کے لیے، اور وہ جو ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا اور ہر روز میرے ساتھ رہتا ہے، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے ہم جو کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں، یقیناً خدا آج آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا، اور بہت ساری زندگیوں کی اندر خدا اپنے کلام کو، اپنی گواہی کو جو ہے وہ قائم کرے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیے، مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر ہم 22ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اسے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے تو لڑکپن ہی سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک شخص جو ہے، ایک مالدار شخص، ایک امیر شخص یسوع کے پاس آتا ہے، اور یسوع کے پاس آ کر وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے احتراماً، کیونکہ یسوع اس وقت ایک استاد، ایک ربی کے طور پر بھی جو ہے وہ اپنے اس علاقہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایریا میں، یروشلم میں، وہاں پر سارے ارد گرد و نواح میں وہ مشہور تھے، اور وہ بڑے جو ہے ایک روبدار طریقے سے اور ایک جو ہے استاد ہوتے ہوئے اختیار کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کرتے تھے۔ اور یہاں پر وہ شخص دولت مند ہے، امیر ہے، اور وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے، اور گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ میرے عزیزو،
ہمیشہ کی زندگی کا وارث وہ بننا چاہتا ہے، اس کے دل کی یہ خواہش ہے، اس کے اندر یہ تڑپ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ اب ہمیشہ کی زندگی ہے کیا؟ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اسے جنت الفردوس بھی کہا گیا ہے، اسے خدا کی حضوری بھی کہا گیا ہے، اسے خدا برے کے تخت کے سامنے جانا بھی کہا گیا ہے، اسے نیا یروشلم اور نیا آسمان اور نئی زمین بھی کہا گیا ہے۔ لیکن وہ جانا تو چاہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس کے آڑے آ رہی ہیں۔ اب ہمیشہ کی زندگی، آسمان کی بادشاہی یا نئے آسمان پر برے کے تخت کے سامنے ہمیشہ کی زندگی میں یاد رکھیے، کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ مکاشفہ کتاب اس کا 21 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر نئے یروشلم میں برے کے تخت کے سامنے ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے کبھی موت نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی میں لکھا ہے کہ نہ وہاں موت ہے، نہ آہو نالا ہے، نہ درد ہے، نہ آنسو ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بیماریاں ہیں، نہ کمزوریاں ہیں، نہ دکھ ہیں، اور کسی قسم کی جسم کی کسی بھی خواہش کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ سو لکھا ہے وہاں پر سب برے کے چہرے کی روشنی میں چلے پھریں گے۔ سو میرے عزیزو، وہ ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہے۔ آج ہم بھی دنیا میں رہتے ہوئے بالکل اس امیر شخص کی طرح آج ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ چھوٹی آبادیوں کو، چھوٹے محلوں کو، چھوٹے علاقوں کو جو ہے دیہاتی علاقوں کو چھوڑ کر اچھے ایریاز میں، اچھے جو علاقے ہیں، اچھے جو ٹاؤنز ہیں، اچھے جو سوسائٹیز ہیں جہاں پر شور شرابہ، بھاگ دوڑ، شور، کسی قسم کی کوئی جو ہے پرابلم نہیں ہے، ایسی جگہوں پر ہم رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہوں پہ رہنے کے لیے ہمیں اپنا رویہ، اپنی لینگویج، اپنا طور طریقہ، اپنا رہن سہن بھی ویسا ہی کرنا پڑتا ہے، ہم ویسے ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ سو یہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی میں، پرسکون زندگی میں، ابدی زندگی میں، جہاں کسی طرح کا کوئی آہو نالا نہیں ہے، وہاں جانا چاہتا ہے، وہاں رہنا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا کہ اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتا ہے تو کیا کر؟ حکموں پر عمل کر۔ حکموں پر کیا کر؟ عمل کر۔ اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے تو خدا حکموں پر بچپن ہی سے عمل کیا ہے۔ اب وہ حکم، وہ موسوی شریعت کے جو حکم تھے وہ ان کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں حکموں کو، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ تو ان 10 حکموں کی جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ خدا میں بچپن سے، لڑکپن سے ان سارے حکموں کو جانتا ہوں اور ان پر عمل کرتا آیا ہوں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، حکموں کو جو ہے وہ مان لینا یا حکموں کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، ان پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ خدا کے کلام، خدا کی شریعت پر عمل کرنا سب سے زیادہ اہم اور خاص اور ضروری بات ہے۔ حکم پڑھتے سارے ہی ہیں، سنتے سارے ہی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ میں 22 باب میں کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ مبارک ہے۔ سو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار بائبل کو ختم کیا ہے، اتنی بار ہم نے شریعت کی کتاب پڑھی ہے، اتنی بار ہم نے جو ہے حفظ کیا ہوا ہے، ہم حافظ بائبل ہیں، حافظ اناجیل ہیں، ہم حافظ توریت ہیں، ہم حافظ زبور ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، صرف پڑھ لینا، حفظ
کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سالوں سال سے پڑھتے آ رہے ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس پر عمل کیا ہے؟ اور اس لڑکے نے اس شخص نے کہا کہ خدا میں شروع سے ہی لڑکپن سے، ہو سکتا ہے ہمارا بچپن سے سنڈے اسکول میں گزرا ہو، ہماری ٹین ایج چرچ میں گزری ہو، ہمارا یوتھ ایج جو ہے ہماری وہ چرچ میں گزری ہو، لیکن تب تک چرچ جانے کا، عبادات کرنے کا، ہدیے دینے کا، آپ کا جو ہے ان ساری باتوں کو پڑھ لینے کا فائدہ نہیں ہے آپ کو، جب تک آپ ان ساری باتوں پر عمل نہیں کرتے عملی طور پر۔ اور ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل سے سب کچھ ہے، عمل سے آپ کا سب کچھ بننا ہے، عمل سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں تو عمل بھی کرتا آیا ہوں، میں نے تو نہ صرف پڑھا ہے، نہ صرف میں نے حفظ کیا ہے انہیں، نہ صرف جانتا ہوں، نہ صرف واقفیت ہے۔ اور یاد رکھیے یہودی جو تھے وہ اپنے اندر بچپن سے اس بات پر بڑے پکے ہوتے تھے، یہودی رسم و رواج اور شریعت کو رٹنا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک ہر ایک بچے کو ضروری تھا کہ حافظ توریت ہو، حافظ شریعت ہو، اور وہ خدا کے ایک ایک احکام، ایک ایک کائن، ایک ایک قربانی، ایک ایک چیز کو جانتا اور پہچانتا ہو، سمجھتا ہو۔ 12 سال تک وہ A to Z جو ہے وہ پوری شریعت کو جو ہے وہ سمجھ جاتے، جان جاتے تھے۔ لیکن بالکل سیم یہ شخص بھی اسی طرح تھا، جانتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہودی اپنے ایمان میں، اسرائیلی اپنے ایمان کے اندر اس بات پر بڑے پکے ہوتے تھے۔ وہ یہودی رسم و رواج جو خدا نے، حق تعالیٰ نے، یہوہ پاک خدا نے انہیں دیے، وہ قربانیاں، وہ ہفتہ وار عبادات، وہ سالانہ عبادات، وہ سالانہ عیدیں، تہوار، وہ بڑے شوق سے، بڑے جوش سے مناتے تھے۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے یسوع نے اس پر نظر کی، یسوع نے غور سے دیکھا اس پر، اور اس نے اس سے کہا، پر اسے پیار آیا اس پر، اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، ایک بات کی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اگر آپ نے ساری چاروں اناجیلیں پڑھی ہوں، 22 خطوط پڑھے ہوں، آپ نے اگر شریعت کو رٹا ہوا ہو، 5 کی 5 کتابیں آپ نے پڑھی ہوں، ان کے اندر سارے مرقوم جو احکام ہیں وہ پڑھے ہوں، آپ نے زبور سارا پڑھا ہو، آپ نے انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر کی ساری جو ہے وہ کتابیں، جو صحائف ہیں وہ سارے پڑھے ہوں، رٹا لگایا ہو، ایک ایک بات کے بارے میں آپ جانتے ہوں، لیکن اگر ایک بھی بات کی کمی آپ کی زندگی میں ہوئی تو آپ چھوڑ دیے جائیں گے، آپ رد کر دیے جائیں گے، آپ نکال دیے جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سو میرے عزیزو، کتنی باتوں کی کمی تھی اس کی زندگی میں؟ ایک بات کی، اور اسے اس پر ترس آیا، اس پر پیار آیا، اور اس نے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے، آسمان کی بادشاہی میں شریک ہونے کے لیے، ابدی زندگی میں شامل ہونے کے لیے، ابدی اطمینان میں جانے کے لیے، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے جو ہے بتایا کہ امیر شخص کو خدا باپ ابراہیم نے یہ کہا کہ بیٹا تو زندگی میں اچھی چیزیں پا چکا، اور یہ وہاں پر جو ہے یہ دکھ اٹھاتا تھا، اب تو یہاں پر دکھ اٹھا رہا ہے، اور وہ یہ وہاں پر آرام میں ہے، یہاں پر آرام میں ہے۔ اس آرام میں، اس ابدی خوشی میں، اس ہمیشہ کی زندگی میں یاد رکھیے داخل ہونے کے لیے، شریک ہونے کے لیے ضروری ہے، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کے بدن پر
آپ کے جسم پر، آپ کے دل پر، آپ کی پوشاک پر ایک بھی داغ اور دبا یا جھری نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر سفید پوشاک ہو، سفید کپڑا ہو، تو ہم اپنے آپ کو بچاتے پھرتے ہیں کہ اس پر ایک بھی نشان لگ نہ جائے، کوئی کھانے کا، کوئی کسی اور چیز کا ایک بھی نشان نہ لگ جائے۔ تو اگر لگ جائے تو میرے عزیزو وہ بڑا برا لگتا ہے۔ ایک ٹوٹل سارا کپڑا سفید ہے اور اس میں ایک جو ہے داغ یا دبا ہے تو وہ ہمیں برا معلوم ہوتا ہے، وہ ہمیں بڑا آڈ معلوم ہوتا ہے۔ سو یاد رکھیے، ایک بھی کمی ہماری زندگی میں، روحانی زندگی میں ہوئی، اگر باقی ساری باتوں پر ہم عمل کرتے رہے، ساری باتوں کو جانتے رہے، ساری باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے رہے، اور ایک بھی بات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ایک بھی حکم کی عدولی کر دی، تو آپ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں، بھائی صاحب ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم ویسا بھی کرتے ہیں، ویسا بھی کرتے ہیں، بس بھائی صاحب چھوٹا جا تھوڑا جا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں ہے، لیکن یاد رکھیے وہ چھوٹا سا گناہ اگر رائی کے دانے جتنا ایمان آپ کو مالا مال اور برکتوں سے کر سکتا ہے، تو یاد رکھیے چھوٹا سا گناہ اگر رائی کے دانے کے برابر یا چھوٹا ایک نقطے کے برابر گناہ داغ دبا بھی ہوا، کمی ہوئی، تو آپ چھوڑ دیے جائیں گے، آپ رد کر دیے جائیں گے، آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ سو میرے عزیزو، آئیے اپنی کمیوں کو نکال لیں، چاہے وہ ایک ہے، چاہے وہ زیادہ ہے، کمی ہے، گناہ ہے، برائی ہے، لیکن ہم تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں ان گنت کمیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہے، ان گنت گناہ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ان گنت برائیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، جن کو لے کر ہم جو ہے دنیا میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم کلام بھی پڑھتے ہیں، ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بدی بھی کرتے ہیں، آنکھوں کو گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ اور سوچوں کا گناہ، سارے ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم خون بھی کرتے ہیں، ہم چوری بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سب باتوں کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم تو جی دعائیں کرنے والے ہیں، ہم تو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، ہم تو یہ کرنے والے ہیں، ہم تو وہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان میں سے ایک بات کی بھی کمی آپ کی زندگی میں ہوئی، گناہ ہوا، تو آپ چھوڑ دیے جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے، اور جو رد کر دیے جائیں گے، جو چھوڑ دیے جائیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے، بلکہ وہ ان کے لیے یہاں پر اس زمین پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، یہاں پر آنسو ہوں گے، ماتم ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، اے ٹیلو ہمیں چھپا لو، وہ نافرمان لوگ گنے جائیں گے، اور ان کا بچنا جو ہے ناممکن ہے۔ کلام میں لکھا ہے راست باز کا بچ جانا بڑا مشکل ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو جلتے جلتے بچیں گے، تو گناہگار کا کیا ٹھکانہ، گناہوں سے بدیوں سے بھرے ہوئے لوگوں کا کیا ٹھکانہ۔ سو آپ کو اپنی ساری کمیاں برے کے خون سے دھو کر ان میں سے نکلنے کی اور آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، آگے لکھا ہے کہ اس نے کہا جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، یہاں پر ایک اور بات جو ہے مسیح یسوع نے اس کے اندر دیکھی، اور وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا سب کچھ جا اور جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ اب ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کرتا چلو جاؤں کہ
آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کی زندگی میں گناہ ہیں. اگر آپ غریب بھی ہیں تو پھر بھی آپ کی زندگی میں گناہ ہو سکتا ہے. آپ چوری کر رہے ہو، اور چوری ضروری نہیں روپے پیسے کی ہو، ضروری نہیں کسی کی کوئی چیز اٹھائی ہو سکتا ہے آپ نے اپنی جاب پر آپ ٹائم چوری کر رہے ہو، اپنی ڈیوٹی والی جگہ پر آپ اپنی ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ چوری کر رہے ہو، اپنے کالج میں، اسکول میں، اپنے جو ہے جہاں بھی یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہوں، آپ وہاں پر پیریڈ آف کر کے جو ہے غائب ہو کر پیریڈ میں سے اپنی کلاس میں سے، تو آپ وہ ٹائم چوری کرتے ہو. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ ظاہری طور پر گناہ نہ کر رہے ہوں، آپ کی زندگی میں پوشیدہ گناہ ہوں جن کی وجہ سے آپ ذہن کے اندر اپنے خیالوں میں گناہ کر رہے ہوں. کیونکہ مسیح نے کہا کہ گناہ، شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے گناہ کیا وہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ گناہ گار ہے. لیکن مسیح کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تو نے گناہ کے بارے میں سوچ ہی لیا، خیال کر لیا، تو گناہ کر چکا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر دولت ہی گناہ کا سبب ہو، آپ کی غربت بھی گناہ کا سبب. غربت کی وجہ سے آپ فراڈ کر سکتے ہیں، بے ایمانی کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اور کچھ کر سکتے ہیں. کمی جو ہے وہ کوئی بھی ایک کمی ہو سکتی ہے ہماری زندگی میں. اور پھر یسوع مسیح نے کہا وہ کون ہے جو میری خاطر اپنے گھر اور ماں باپ اور بہنوں بھائیوں کو اور بچوں کو چھوڑے، اور اگر کوئی چھوڑتا ہے اپنے بزنس کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنی مال دولت کو، زمینی چیزوں کو، تو اسے آسمان پر ایک اچھا خزانہ ملے گا، آسمان پر دولت ملے گی. یہاں پہ بھی لکھا ہے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اور نہ صرف خزانہ ملے گا بلکہ ساتھ ابدی زندگی کا وعدہ بھی ہے، ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بھی ہے وہاں پر یسوع مسیح نے جو کہا. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زمین پر دولت مند ہی ہوں، آپ زمین پر بڑا روپے پیسے والے ہوں. یہ ضروری، خدا برکتیں دیتا ہے، خدا سرفراز کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا زمین پر آپ کی جو ہے بڑے مال دولت کا. مسیح کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ بدن میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہنا، مال دولت، گاڑیوں، بنگلوں کی، روپے پیسے کی تلاش میں نہیں رہنا. وہ خدا اپنے وقت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے جس طرح آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جو برکتیں اس نے رکھی ہیں وہ دیتا ہی ہے. لیکن آسمان پر ضرور وعدہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا اور ایک اچھے خزانے کا. اسی لیے تو اس نے کہا کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو جہاں پر کیڑا لگتا ہے، جہاں پر چور چراتا ہے، جہاں پر زنگ لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اپنا مال آسمان پر جمع کرو. اس نے کہا جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر اچھا خزانہ ملے گا. میں پراسپیرٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے دولت مند ہونے کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے، اور نہ ہی خدا کا کلام اس کے خلاف ہے. یسوع مسیح نے تو کہا کہ پہلے تم جو ہے ان باتوں کی تلاش میں مت رہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قوم میں رہتے ہیں. تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے کلام میں یہ لکھا ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں، ایوری تھنگ، اس میں روپیہ پیسہ، عزت، دولت، شہرت، سب کچھ ہے. خدا آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مہیا کرتا چلا جائے گا. آپ کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی، آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن پہلے راست بازی کی تلاش تو کرے، اس کی بادشاہی جیسا ہمیشہ کی زندگی کی تلاش میں تھا وہ. لیکن لکھا ہے اور اس نے کہا آ کر میرے پیچھے ہو لے، میرے ساتھ چل، میں تجھے امیر بنا دوں گا. زکئی کیا خوبصورت کریکٹر ہے، کتنا زبردست کردار ہے.
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یسوع کی زندگی میں آیا، یسوع کے گھر میں آیا، تو کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت اس نے اپنا مال نکالا، اس نے کہا جو ناحق لیا وہ دوگنا چوگنا ادا کرتا ہوں، اور جو باقی جو بچتا ہے وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ تو کیوں؟ اگر وہ اس بے شخص کی طرح ہوتا تو دبا کر بیٹھ جاتا، نو 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 یسوع جی کھانا کھاؤ، دعا کرو، برکت چاہو تو چلے جاؤ۔ لیکن وہ راز جان گیا تھا ہمیشہ کی زندگی کا، ہمیشہ کی برکت کا، آسمان کی بادشاہی میں شریک۔ اس نے کہا یسوع اگر آ گیا میری زندگی میں تو اب یہ زمینی مال دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو یسوع اندھوں کو آنکھیں اور جو ہے گنگوں کو زبان اور بہروں کو جو ہے کان دے سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کوڑیوں کے پاک کان کوڑ پاک کر سکتا ہے، وہ یسوع مجھے سب کچھ دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ سو اس نے تو دے دیا اور یسوع کے پیچھے ہو گیا۔ کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ کتنا وقت یسوع کے پیچھے گزارتے ہیں، کتنا یسوع کو وقت دیتے ہیں؟ سو لکھا ہے اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ بعض دفعہ ہم اپنی کمیوں کو نکالنے کی بجائے، انہیں ترک کرنے کی بجائے ہم یسوع کو ترک کر دیتے ہیں، جس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے ہم ہمیشہ کی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ بہت جگہوں پر عبادات میں، پروگرامز میں، چرچز کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب پاک شاکت کی عبادت ہوتی ہے، ہولی کمیونین ہوتی ہے، تو لوگ ہولی کمیونین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پاک شاکت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسے رد کر دیتے ہیں، مسیح کی میز کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب کہا جائے نا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کریں اور مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہوں، تو لوگ اس کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جانا ترک کر دیتے ہیں۔ سو اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ یاد رکھیے، جب آپ مسیح کی باتوں پر، اس کے کلام پر عمل نہیں کریں گے تو اس غم، دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آپ کی زندگی کا حصہ رہیں گے۔ جتنا زیادہ آپ مسیح پہ بڑھتے چلے جائیں گے، مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچیں گے، اتنی آپ کی بیماریوں کا، مشکلات کا، آپ کی کمزوریوں کا، آپ کی پریشانیوں کا لیول کم ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ آپ مسیح سے پیچھے ہٹتے جائیں گے، اتنے زیادہ آپ کے غم، دکھ، بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیوں کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ سو آئیے، اگر ہم اپنی پریشانیوں کے لیول کو کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات کے لیول کو کام کرنا چاہتے ہیں، تو یسوع کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، مسیح میں گرو کرنا شروع کر دیں، مسیح میں بڑھنا شروع کر دیں، اس کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ رٹے لگا لینا، پڑھ لینا اور اتنی دفعہ ختم کر لیا، اتنی دفعہ فلانی جگہ سے پڑھ لیا، یہ کافی نہیں ہے، یہ آپ کو نجات نہیں دے گا۔ نجات اگر کوئی دے گا تو وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ سو آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور آج سے اس بات کو جو ہے اپنے دلوں میں نقش کر لیں، اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں کہ صرف ہم نے خالی پڑھنا ہی نہیں ہے بائبل کو، بلکہ اس پر عمل کر کے ان کمیوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے جن کو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ قدوس مہربان زندہ جلالی خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک جلال کے بادشاہ یسوع مسیح ناصری کے قادر نام میں میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتا اور جلال کے بادشاہ یسوع کے عظیم نام میں خداوند تیرے کلام کا جو بیج خداوند تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی زندگی میں بویا گیا ہے، یہ کلام ان کی زندگی میں اگے بڑھے اور 100 گنا پھل رہا ہے خداوند۔ سو اس قیمتی وقت کے لیے جو خداوند تو نے CRN کے ذریعے سے مہیا کیا کہ تیرے لوگوں تک تیرے کلام کی باتوں کو پہنچایا جائے، سو میں تیرا خادم ہوتے ہوئے CRN کی ساری ٹیم کے لیے، خداوند پیارے بھائی پرویز عالم کے لیے، خداوند اس کے گھرانے اور سارے سیٹ اپ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خداوند۔ سو یہ چینل اسی طرح ایک چینل رہے اور یہ چینل ایسا چینل بنے
کہ لوگوں کو تجھ تک رسائی حاصل کرا سکے، یہ لوگوں کو تیرے پاس لانے کا سبب بنے خداوند۔ سو اس ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اپنے فضل والے ہاتھ کو بڑھا، اور خداوند یہ کلام ان سبوں کے لیے اور CRN کی ساری ٹیم کے لیے باعث برکت ہو، یسوع المسیح کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، تھینک یو۔